پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والا داعش خراساں کا میڈیا سربراہ سلطان عزیز اعظم محض ایک شدت پسند کمانڈر ہی نہیں بلکہ ایک وقت میں افغانستان کا معروف اور مقبول ریڈیو براڈ کاسٹر بھی رہ چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں افغانستان میں موجود امریکی اتحادی افواج کے ریڈیو اسٹیشنز کا براڈ کاسٹر تھا۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع کے مطابق سلطان اعظم کو مئی 2025 میں تب گرفتار کیا گیا جب وہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے مطابق سلطان عزیز اعظم سن 2015 میں افغانستان میں داعش خراساں کے قیام کے آغاز سے ہی کالعدم تنظیم کے ترجمان کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ننگرہار یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والا اعظم داعش خراساں کے مرکزی میڈیا نیٹ ورک العزائم کا سربراہ بھی رہا ہے، جبکہ امریکہ نے نومبر 2021 میں اسے باضابطہ طور پر عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ سیکورٹی کونسل کے مطابق ترجمان کی حیثیت سے سلطان عزیز اعظم نے داعش خراساں کی پرتشدد جہادی سوچ کو فروغ دینے، دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے اور ان کی تشہیر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایک سابق صحافی ہونے کے باعث اس کی میڈیا مہارت نے داعش خراساں کے اثر و رسوخ میں نمایاں اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں نئی جہادی بھرتیوں اور دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا۔ بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق 1978 میں صوبہ ننگرہار کے علاقے بٹی کوٹ میں پیدا ہونے والے سلطان عزیز اعظم نے ننگرہار یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے تعاون سے چلنے والے بیس ریڈیو اسٹیشنز منصوبے میں کام کیا۔ جلال آباد سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ سلطان عزیز اعظم پشتو اور دری زبان پر مکمل عبور رکھتا تھا اور اپنے دور کے مقبول ریڈیو براڈ کاسٹر میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے پروگرام نہ صرف افغانستان کے جنوبی اضلاع اور کابل بلکہ شمالی علاقوں میں بھی شوق سے سنے جاتے تھے۔ افغان صحافی انیس الرحمان نے ایک عرصے تک اعظم کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن پر کام کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں سلطان اعظم رات کے اوقات میں خوابیدہ آواز میں ناول پڑھنے کے لیے خاصا مشہور تھا۔ انیس الرحمان کے مطابق سلطان بنیادی طور پر کسی جہادی یا سیاسی نظریے کا حامل نہیں تھا، بلکہ سماجی اور ثقافتی موضوعات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ان کے بقول پیار اور محبت کی بات کرنے والے شخص کی داعش میں شمولیت جلال آباد کے صحافیوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ داعش خراسان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے صحافی اور محقق فخر کاکا خیل کے مطابق بظاہر افغان طالبان کے ساتھ سلطان عزیز اعظم کے خاندان کے تنازعات اس کے داعش کی جانب جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ بنے۔ ان کے مطابق طالبان کی جانب سے دھمکیوں کے بعد اعظم نے سابق صدر حامد کرزئی اور افغان حکومت سے تحفظ بھی طلب کیا تھا۔ انیس نے تصدیق کی کہ سلطان اعظم کے دو بڑے بھائیوں کے طالبان کے ساتھ شدید اختلافات اور ان سے جھڑپیں اس کے داعش میں شامل ہونے کا سبب بنی۔ فخر کاکا خیل کے مطابق داعش میں شمولیت کے بعد اعظم کو نہ صرف ذاتی تحفظ ملا بلکہ اختیار اور اثر و رسوخ بھی حاصل ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ میڈیا مہارت کے بدولت سلطان اعظم داعش خراساں میں جلد نمایاں ہو گیا۔ اس نے دو زبانوں میں صدائے خراساں کے نام سے ریڈیو نشریات شروع کی جو سرحد پار پاکستان کے ضلع خیبر تک سنی جاتی تھیں۔ اس کی کہانی سنانے اور بیان کرنے کی مہارت نے داعش کے ایف ایم ریڈیو کو غیر معمولی مقبولیت دی، جسے اس دہشت گرد تنظیم نے اپنے نظریات اور پروپیگنڈے کے فروغ کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ انیس الرحمان کے مطابق داعش میں شامل ہونے کے بعد سلطان عزیز اعظم نے دیگر افغان صحافیوں کو بھی تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی، جبکہ داعش خراساں نے صحافیوں کو ہراساں کرنے اور دھماکے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہ سلسلہ ریڈیو اسٹیشن پر حملوں تک جا پہنچا اور مارچ 2021 میں داعش خراسان نے ایک ریڈیو اسٹیشن پر کام کرنے والی 3 خواتین صحافیوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ اقوام متحدہ کے مطابق 26 اگست 2021 کو کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری بھی سلطان عزیز اعظم نے داعش خراسان کی جانب سے قبول کی تھی، جس میں کم از کم 170 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کی نگرانی داعش خراسان کے سربراہ ثناء اللہ غفاری نے کی تھی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سلطان عزیز اعظم کی تحریروں، کتابوں اور پروپیگنڈا مواد نے داعش خراسان کو افغانستان میں بڑے حملوں کے لیے افراد کی بھرتی میں مدد دی۔ اس کے لکھے گئے جہادی قصے آج بھی داعش کے حامیوں کی جانب سے ٹیلی گرام جیسے پلیٹ فارم پر شیئر کیے جاتے ہیں۔ سن 2017 کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ننگرہار میں داعش خراساں کے خلاف کارروائیوں کے آغاز پر سلطان عزیز اعظم اپنا آبائی علاقہ چھوڑ گیا۔
2021 کے بعد سے سلطان عزیز اعظم مسلسل حالت سفر میں رہے اور بالآخر رواں برس پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ سلطان عزیز اعظم پاکستان سے گرفتار ہونے والا داعش کا پہلا اہم رہنما نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔